السلام علیکم، میں ہوں جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں عزم استحکام کیا ہے، عزم استحکام کے حوالے سے اس ولاگ میں بات کریں گے کہ اصل میں عزم استحکام کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر پارٹیاں ان کی مخالفت کیوں کر رہی ہے۔ اصل میں پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل پاکستان میں اس وقت عزم استحکام کی جو آپریشن ہے مسلسل ٹرینڈنگ پر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف مسلسل ان کی مخالفت میں پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم رہنما ہے جیسے اسد قیصر، عمر ایوب اور یا دیگر پارٹی کی جو اہم رہنما ہے اس کی حوالے سے اس وقت جو کلیئرلی اپنا رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کی حوالے سے کافی کلیئرلی میسج دیا گیا ہے۔ تو عزم استحکام کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عزم استحکام اصل میں ہے کیا، اور اس کے خد و خوال پاکستان یا خیبر پختونخوا میں کیا ہے، اور یہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے خلاف عزم استحکام آپریشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس پر حکومت نے جو اس وقت یو ٹرن لیا گیا ہے اس پر بھی تفصیل میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ عزم استحکام اصل میں ہے کیا، اور عزم استحکام یعنی استحکام کے لیے آپریشن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں عزم استحکام کے حوالے سے جو آپریشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اسے جو کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کی اہم جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھی۔ تو اسی حوالے سے میں نے آج اس ولاگ میں بات کرنی ہے کہ عزم استحکام اصل میں ہے کیا، اور پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ملک کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے استحکام، جس کے لیے ریاست نے عزم استحکام کا نام سے ایک لائی عمل تشکیل دیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی عفریت سے نمٹنے کے لیے عزم استحکام کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، مگر آپریشن جماعتوں کے مگر جو دیگر جو اپوزیشن جماعتیں جو ہے اس کے طرف سے جانب سے ان کی بھرپور مخالفت کر دی گئی ہے۔ جیسے ملک میں دہشت گردی کے واقعات اور مستقبل میں لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے گزشتہ ہفتے نیشنل ایکشن پلان کے ایپیکس کمیٹی نے عزم استحکام کی منظوری دے دی ہے۔ جو اس وقت اپوزیشن پارٹی ہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف، جماعت علماء اسلام پہ، جماعت علماء اسلام اور دیگر پارٹی اس وقت مسلسل ان کی مخالفت کر رہی ہے، اور یہ اس وقت سوچ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ اگر عزم استحکام آپریشن کرنی ہے خیبر پختونخوا میں تو سب سے پہلے جتنی ابھی آپریشن ہوئی ہے ان کی جو خود خوابال ہے یا جن کے اثرات ہے وہ ابھی تک جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے یا خاص طور پر جو قبائلی علاقے ہے ان کو اب تک بھگت رہی ہے۔ ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، ان کے مکانات کو گرا دیا گیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف یہ موقف اپنا رہی ہے، اور ان کو اب تک ان کے گھروں کے پیسے بھی ان کو نہیں دی گئی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ان کی مخالفت کر رہی ہے عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں یا پاٹا میں اور آپریشن کر دیا گیا تو یہ لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پر پہلے سے ایسے حالات ہے کہ لوگوں کے لیے دور وقت کی روٹی تلاش کرنا یا مشکل ہے۔ تو اسی حوالے سے جو اپوزیشن پارٹی ہے ان نے ایک کلیئرلی میسج دیا ہے کہ کسی بھی صورت عزم استحکام آپریشن خیبر پختونخوا یا جو پاٹا ہے اس میں نہیں کیا جائے گا۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات اور مستقبل میں لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے گزشتہ ہفتے نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے عزم استحکام کی منظوری دی ہے۔ اسی فورم کے اعلیٰ سطح اجلاس میں جو موجودہ چاروں صوبوں کی وزیر اعلیٰ ہے اس میں موجود دو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تو وزیر اعلیٰ جو علی امین گنڈاپور نے اس اجلاس میں شرکت کی، تو میں آپ کے ساتھ مسلسل اس کی احوال بتا رہا ہوں، اور اب اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عزم استحکام ہے کیا، اس کی خط احوال جو خطے میں کیا ہوگی، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں ان کے اثرات کیا ہوگی، اور اس وقت کے حوالے سے اپوزیشن پارٹی جو ہے نا اس کو کس سوچ سے دیکھتے ہیں۔
تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی نمائندگی بھی ان آپریشن عزم استحکام شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ اس اجلاس میں جو ایپیکس کمیٹی اجلاس ہوا، اس میں ڈیٹیل میں جو بعض مباحثہ ہوا، بعض چڑھ گئی اس اجلاس میں، تو اس پر متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا، مگر چند گھنٹے گزرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت میں بیانات داغ دی۔ جیسی پاکستان تحریک انصاف کو پتہ چل گیا، جو وزیر اعظم ہاؤس سے بیان جاری کر دیا گیا کہ پاکستان یا خیبر پختونخوا میں جو عزم استحکام آپریشن شروع کیا جائے گا، تو اس ہی چند گھنٹے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان کی جو مخالفت میں کافی زیادہ بیانات داغ دی ہے۔ اس کے ساتھ جماعت علماء اسلام PAANP جماعت علماء اسلام نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نئی آپریشن سے متعلق پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، اسی معاملوں کو پارلیمان میں زیر بحث لایا جائے۔ ایپیکس کمیٹی پارلیمان سے بالاتر نہیں، پہلے کی طرح عسکری قیادت پارلیمان کو بریفنگ دے۔ حکومت نے اس کی جواب میں کہا کہ تحریک انصاف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے تو ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آپریشن کی تائید کی، PTI نے اس کی مخالفت کیسی کر رہے ہیں؟ یہ جو حکومت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے جو قومی اسمبلی میں یہ جو ایشو اٹھا لیا تھا کہ اگر آپ عزم استحکام آپریشن خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں، تو اسی حوالے سے جو عسکری قیادت ہے یا جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، ان کو جو ایوان ہے، پارلیمان ہے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ کس طرح سے آپریشن کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا میں۔ تو اسی حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے، وفاق کی حکومت، انہوں نے کہا کہ جو ایپیکس کمیٹی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آپریشن کی حمایت کی ہے، تو اس پر پھر علی امین گنڈاپور نے کیا کہا؟ جو اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی بانی PTI سے، انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کے ساتھ تفصیل میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ تاہم بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئی علی امین گنڈاپور نے دعویٰ کیا کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں تو آپریشن کی بات ہی نہیں ہوئی، صرف عزم استحکام کی بات ہوئی کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے اعتراض کے جواب میں پہلے کہا کہ اس کی کابینہ اور پارلیمان میں لے کر جائیں گی، لیکن چند گھنٹے گزرنے کے بعد وضاحتی بیان جاری کر دیا کہ ملک میں کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بنیاد پر جاری کارروائیوں کو مزید متحرک کیا جائے گا۔ جس طرح سے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ واپس باہر آ کر کے آپریشن کی مخالفت کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے ان کی بھی جو رائے ہے وہ تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے اس کے حوالے سے بھی پھر وضاحتی بیان بھی جاری کر دیا ہے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ عزم استحکام کو غلط سمجھا جا رہا ہے اور اس کا موازنہ راہ نجات اور ضرب عضب جیسے آپریشن سے کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ختم ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم آفس تو باعث کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر یہ بات ہے ابھی تک چل رہی ہے۔ اس وقت قومی جو قبائلی علاقے کی جرگہ بھی کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں، اور اس وقت کل جو خیبر پختونخوا پشاور میں بھی قبائلی اضلاع کی جو مشران ہیں انہوں نے بھی اسی حوالے سے جرگہ کیا کہ جو موجودہ حکومت ہے، جو وفاق کی حکومت ہے، ان کو کلیئرلی یہ سب ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ کسی بیس پر خیبر پختونخوا میں یا پاٹا میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو اپوزیشن جماعتوں کا شکوہ ہے کہ اسی فیصلے سے قبل انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ عزم استحکام ہے کیا یہ آپریشن ہے یا کوئی حکمت عملی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں عزم استحکام ہے کیا یہ آپریشن ہے یا پاکستان کو استحکام کرتے طرف لے کے جانا ہے۔ عزم استحکام کی بنیادی طور پر کوئی نیا آپریشن نہیں، بلکہ ملک بھر میں پہلے سے جاری سیکیورٹی فورسز کی آپریشن کا تسلسل ہے، مگر اس میں ہول آف دی نیشن اپروچ کو شامل کر دیا گیا ہے، یعنی جاری آپریشنز کو سیاسی قیادت کی سپورٹ دینا اور پوری قوم کو اس کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ جہاں سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے نبرود آزما ہے، وہی اسی جنگ میں کامیابی کے لیے پوری قوم یکجا ہو اور اپنی فورسز کی پیچھے کھڑا ہونا ہے۔
یعنی اصل میں جو اس وقت جو عزم استحکام کو ایک رنگ دیا گیا ہے کہ آپریشن کرنا چاہتی ہے، تو اصل میں یہ آپریشن نہیں ہے، یہ ضرب عضب یا جو دیگر آپریشن ہوئی اس طرح سے آپریشن نہیں ہے، بلکہ یہ جو کہیں نہ کہیں دہشت گرد اس وقت خیبر پختونخوا یا قبائلی الاضلاع میں یا ملک کے دیگر علاقوں میں موجود ہے، تو ان کے خلاف اصل میں ایک جو استحکام کی طرف پاکستان کو بڑھانے کے لیے آپریشن کرنے جا رہے تھے، لیکن اس استعمال میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا دیگر جو اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے کلیئرلی میسج دیا گیا ہے، تو اسی حکمت عملی میں دہشت گردوں کے سرحد پار امجگاؤں کو نشانہ بنایا ہے بھی شامل کر دیا گیا تھا۔ عزم استحکام میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے زمینی آپریشن کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کی استعداد کار بڑھانا بھی شامل ہے، تاکہ سیکیورٹی فورسز جدید دور کے چیلنجز سے نمٹ سکے۔ راہ راست، راہ نجات یا ضرب عضب کی طرح یہ آپریشن کسی مخصوص صوبے یا علاقے تک نہیں بلکہ ملک بھر میں پہلے سے جاری آپریشن کا حصہ ہے۔ اس وقت ملک بھر میں روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے، جن میں سب سے زیادہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق دونوں صوبوں میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زیادہ آپریشن جاری ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپریشن کی کامیابی کے لیے ایک مؤثر قانونی سپورٹ کی ضرورت بھی زور دیا گیا تھا، تاکہ ملکی عدالتی نظام دہشت گردوں کے سرکوبی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ عزم استحکام کے معاملے پر وفاقی حکومت نے آنے والے چند دنوں میں سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیں گی، اسی کے لیے آل پارٹی کانفرنس اور پارلیمنٹ کا آن کیمرہ اجلاس بلانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے، مگر کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ حکومت اسی معاملے کو بہتر طریقے سے مینج نہیں کر سکی۔ اگر سیاسی قیادت کو شروع میں اعتماد میں لیا جاتا تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف عزم استحکام کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت سے مشروط کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے بیان دیا کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی آپریشن کے لیے بانی پی ٹی آئی کے پاس جانا ہوگا، اگرچہ حکومت نے بات چیت کا ماحول بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے، مگر کئی مسائل راستے کی رکاوٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر بات چیت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو جیل میں مشکلات ہے تو آئے بیٹھ کر معاملات طے کر لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، ملک کی ترقی اور اس کو آگے لے جانے کے لیے مل کر بیٹھ کر اور پاکستان کے مفاد کو معاملات طے کریں، مگر پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کی پیشکش کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی سے مشروط کر دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف صرف یہی چاہتے ہیں کہ اگر عزم استحکام کی آپریشن کے حوالے سے بات کرنی ہے تو پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، تب بات آگے بڑھے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بات تب ہوگی جب بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے، صرف یہی نہیں بلکہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کارکن بھی باہر آئیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے آنے والے دنوں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں، مگر حکومت کی کوشش ہوگی کہ ان کو جتنی دیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے۔ اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات اپنی جگہ، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیاسی اتفاق رائے اور قومی یگانگت کی اشد ضرورت ہے۔ سیکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور کرتی آ رہی ہے، مگر افریت کو شکست دینے کے لیے سیاسی نظریات اور مفادات سے بالاتر ہو کر ایک قوم بن کر اکٹھے ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی عزم استحکام ہے، اور جس میں نے پہلی بھی میلا کے آغاز میں آپ کو کہا کہ عزم استحکام، تو میں نے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بیان کی کہ عزم استحکام اصل میں ہے کیا، سیاسی پارٹی ان کو کیوں اس کی مخالفت کر رہی ہے، ان کے خد و خوال کیا ہوں گی، خیبر پختونخوا پہ ان کو کس طرح سے جو ان کی عوام ہے اسے اثر انداز ہوگی، اس پر میں نے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کی۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہماری رہنمائی اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور شیئر کریں۔ شکریہ۔